بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 8 ستمبر سوموار کا دن، بڑی اہم خبریں آپ کے سامنے۔ ایک دفعہ انقلاب کی دستک ایشیائی ممالک پاکستان کے پڑوس میں پہنچ گئی۔ خوف کی لہر اسٹیبلشمنٹ میں، ہمارے پڑوس میں ہنگامے پارلیمنٹ جل گئی، فوج عوام آمنے سامنے۔ بڑی اہم صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہاں بھی 9 مئی پارٹ 2 جیسی صورتحال پاکستان میں ہی بنانے کی کوشش، اور خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات، خاص طور پر انڈے والا معاملہ، اسٹیبلشمنٹ کی حرکتوں پر اس وقت خوف، بے بسی اور خان کی مسکراہٹ۔ اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان سے بدتمیزی کرنے والے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہوا، ٹاؤٹ صحافی کی تفصیل بھی۔ میڈیا بائیکاٹ کا راگ لاپنے، لیکن حقیقت کیا نکلی؟ شہباز شریف بڑی مشکل میں چینیوں نے گھیر لیا اور پوچھا پیسے کدھر گئے ہمارے، سی پیک کا حساب دو۔ ویڈیو وائرل ہو گئی اور سعودی عرب نے آج بہت بڑا جھٹکا دے دیا، نکل گئے بڑے معاہدے سے، ریکوڈک کانکنی۔ اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ کا جوڈیشل اجلاس، چاروں جو جج ہیں مین باغی جج، آج انہوں نے بھی ایک بڑا اہم معاملہ کیا۔ جو سعودی عرب کے نکلنے سے SIFC کا بہت بڑا نقصان ہے، اسٹیبلشمنٹ ہل گئی ہے، اور اس وقت جو ان کے کمپرومائزڈ رہنما ہیں سوشل میڈیا سے کیوں خوف زدہ ہے، سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج چونکہ خان کی ملاقاتوں کا کیس کا دن تھا، اور اس لیے وہ اہم پہلے خبر وہیں سے، جو عمران خان کے جیل میں آج عوام بڑی تعداد میں موجود تھی، بلکہ جو عام قیدی تاریخ سے واپسی پر آ رہے تھے ان کا جوش دیکھنے والا تھا، خان زندہ باد کے جو نعرے۔ اور اڈیالہ جیل کے باہر وہاں پر جو رپورٹر آقا شیخ سرور تھے، انہوں نے علیمہ خان کی گاڑی کا منظر بتایا کہ جس طرح والہانہ استقبال ہوا، پولیس اہلکار بھی مجبور ہو گئے راستہ کھولنے پہ۔ عوام کی بہت بڑی اکثریت تھی، علیمہ آپا کو دیکھ کے وہ پیچھے دھکیلنے میں ناکام ہوئے، اور پھر اڈیالہ جیل میں وہ داخل ہوئیں، اور پھر بڑی اہم گفتگو سامنے آئی۔ رہنماؤں کی تفصیلات نظر نہیں آئیں کون کون موجود تھا، وہ شاید بعد میں پتہ چلے۔ عمران خان کے حالات انہوں نے طے کہتے تنہائی میں موجود ہیں بالکل، جس پر وہ کیس دائر کرنے جا رہی ہیں، اور پیغام میں خیبر پختونخوا کی حکومت، علی امین گنڈا پور کے نام سب سے اہم پیغام کہ خیبر پختونخوا کا آپریشن روکنا ہے۔ یہ لوگوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہے حکومت اس وقت، اور یہ تھوڑے ہفتے بھی نہیں چلے گی۔ یہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہوا ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت اس وقت نوٹس پر چل رہی ہے، یاد رکھیں۔ اور میرے خیال میں تو یہ خان کا حکومت ختم کرنے کا KP کا یہ اشارہ تھا واضح طور پر۔ علی امین گنڈا پور کو جو ابھی ایک اور حکم دیا کہ جو وہ شاید پورا نہ کر سکیں، کہ افغانستان جا کر ملاقات کریں، وہاں کے حالات ٹھیک کریں۔ جو KP اور بلوچستان کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ اس وقت افغانستان کی حکومت کے مخالفین، عاصم منیر، یہ علیمہ آپا نے نام لیا ہے، یہ اینٹی طالبان لابی کو خوش کرنے کے لیے امن تباہ کر رہے ہیں، اور علی امین کو یہ الٹیمیٹم دیا کہ اگر وہ افغانستان جائیں، اب ظاہر ہے عوام اس چیز پہ نظر رکھی وہ جاتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک اور نیا حکم آیا ہے۔ اور خان کی صحت کے حوالے سے آج انہوں نے بڑا اہم اور پرزور مطالبہ اور زور دیا کہ عمران خان الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کی صحت پہلے سے زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی چیز کنفرم کرنی ہو خان کی صحت کا، صرف ہم فیملی ہیں، ہم جو بتائیں گے وہی بات درست ہوگی۔ تو یہ جو واردات کرنے کی کوشش کر رہے تھے عمران خان کی جان کے حوالے سے، اسے شٹ اپ کال دی ہے انہوں نے، اور یہ ذکر ضرور کیا کہ بارہا عمران خان کی جو مظالم ہیں ان پر وہ ضرور تذکرہ کیا جائے، اور ایسی کوئی بات نہ کریں کہ جس میں عمران خان کی جان کا حوالہ۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، تمام ویلاگس کو پوسٹ کرنے والوں کو سوشل میڈیا پر یہ پیغام تھا کہ عمران خان ماشاءاللہ فٹ ہیں، ان کی صحت کے بارے میں جو مظالم میں ذکر کریں، لیکن ان کی جان کے حوالے سے ذکر نہ کریں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پروپیگنڈا ہے، یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ جو 2 دن پہلے ان پر انڈا پھینکا گیا، اس پر بھی انہوں نے ایک تو بڑا اچھا بیان دیا کہ ایک کی جگہ 100 انڈے بھی پھینکیں، ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں گے۔ جس طرح انہوں نے کفار مکہ میں وادی طائف میں پتھر پھینکے کہ انہیں معاف کیا، ہم انہیں درگزر کرتے جا رہے ہیں، یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور علیمہ آپا نے کہا کہ ہم لوگ تو سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہم تو یہاں اپنے بھائی سے ملنے آتے ہیں، اپنے بھائی کا پیغام دینے آتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ جو اسٹیبلشمنٹ کے پٹے کھلے ہوئے ٹاؤٹ ہیں انہیں درگزر کریں۔ عمران خان کی محبت میں جو لوگ آتے ہیں وہ جذباتی نہ ہوں، کیونکہ یہ بہانہ بنا کے 9 مئی پارٹ 2 کرنا چاہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت انہوں نے عمران خان کے گریبان پر بھی ہاتھ ڈالا تھا، جس کے بعد عوام مشتعل ہوئی، اور وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر بھی ان کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ عوام اشتعال میں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ خان سے پاکستان کی عوام کا والہانہ عشق ہے، دیوانگی کی حد تک، اور لوگ خان کی بہنیں اور خان کے خاندان اور بہت سینٹیمنٹ اس میں بہت زیادہ حساس ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر یہ اسی طرح کے جو منحوس لوگوں کو چھوڑتے ہیں، گماشتے جنہیں کہا جاتا ہے، جسے وہ پھینٹی بھی لگی جو نہیں لگنی چاہیے تھی۔ علیمہ آپا نے کہا اچھا، وہ صحافی کہہ رہے تھے ہم پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کریں گے اس سلوک پر، کہ جی وہ بندہ پوچھے کون سے چینل پہ پریس کانفرنس دکھاتے ہو؟ یہ تو سیٹھوں کے کچھ دلال کچھ ٹاؤٹ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں۔ عمران خان کی بہنوں کا سارا بیانیہ تو سوشل میڈیا پہ چلتا ہے، اگر سوال پوچھنے کا شوق ہے انتظار کریں، پریس کانفرنس ختم ہوگی پوچھ لینا۔
بھئی آپ عمران خان کا نام ٹی وی پہ نہیں لے سکتے, خان کی تصویر نہیں دکھا سکتے, تم کس نظریے کے تحت صحافت کی بات کرتے ہو؟ یا تو اپنے سیٹ سے پوچھو سوال جا کے, جو بہت شوق ہے. جو بھی سیاسی سرگرمی ہو سوال اس میٹنگ کے بعد پوچھے جاتے. شہباز شریف کے ساتھ بھی دیکھیں نا, پریس کانفرنس میں چینی اہلکار وہاں موجود تھے, سی پیک کے منصوبے کی تاخیر کا سوال پوچھتے, تو بھائی ہمارے فنڈز کہاں ہیں, فیزیبلٹی مکمل ہو چکی ہے, 3 سال ہو گئے, کام کیوں نہیں شروع کر رہے, ہمارے پیسے کدھر ہیں جو دیے, سوال ایسے پوچھے جاتے ہیں. اب اس شخص کی چونکہ بغیرتی تھی, یہ عسکری صحافی طبقہ پورا اور تمغہ برگیڈ والے خاص طور پہ عطا تارڑ میں سارے اکٹھے ہو گئے. ارشد شریف شہید ہوا, یہ صحافی منہ سے نہیں بولے. یہ 55 کے قریب صحافیوں کو نوکریوں سے نکالا گیا, ملک سے دربدر ہو کے جلا وطن ہو کے گھر بار لوٹا بیٹھے, لیکن ایک لفظ یہ لوگ نہیں بولے. تو ان لوگوں نے یہ دیکھیں, یہ پاکستان یہ یاد رکھیں یہ چیز, یہ علیمہ خان نے جو جس طرح ان کے اوپر انڈا پھینکا گیا, عمران خان کو اس کا بتایا, خان نے کہا یہ بزدل ہے, ڈرے ہوئے لوگ ہیں, گھٹیا لوگ ہیں, خاندانی لوگ تو ہے نہیں, ان کے دمائے باپ کے نام بھی کسی کو نہیں پتا, بزدل ہے, بد کردار ہے. عمران خان جذباتی نہیں ہوتا, وہ پہلے گولیاں بھی ان کی کھا چکا ہے. عوامی رد عمل البتہ ان ٹاؤٹس کے اوپر نظر آتا ہے, ان کو وہ پھیٹی شیٹی لگتی ہے, جو میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا انداز گفتگو دیکھیں جتنا بھی گھٹیا ہے. یہ علیمہ خان سے کہہ رہا تھا آپ کی اوقات کیا ہے, آپ کی حیثیت کیا ہے, بدتمیزی کر رہا تھا باقاعدہ طور پر. بھیجا اسی لیے جاتا ہے. وکلا وہاں پر جو خاموش رہنے کا کہہ رہے تھے, نہیں جو تھا بھی تھا, وہ سے کہہ رہا تھا غلاظت مت نکالو منہ سے. مالکان لیکن پیچھے کھڑے تھے, وہ ایس ایچ او اعزاز جو کہ محرر سے ASI بنا, اسے پیچھے اسی لیے کھڑا کیا گیا تھا. تو اس کی جو پھینٹی لگنے کا ٹائم ہے, اس نے تحریک انصاف کے کارکنوں کو پکڑ کے جیل میں پرزن مین میں ڈال دیا. اب ان لوگوں کی شکلیں صرف آپ غور سے دیکھیں, کردار تو آپ کو پتہ ہے ان کا کہ بلاول اور مریم کے سامنے کیسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. ان کی ایک لفظ نکالنے کی جرت نہیں ہے ان کی. آصفہ زرداری, بلاول مریم کو تو چھوڑیں, یہ بختاور بی بی کو چھوٹے چھوٹے بھٹو جو ہیں ان کے سامنے بھی نہیں بول سکتے. میں آپ کو گارنٹی دے کے کہتا ہوں, یہ ان کے پیمپر بھی اپنے منہ سے صاف کریں گے. یہ ایسے غلام ابن غلام لوگ ہیں, ان کی ساری صحافت جمہوری رہنماؤں کے سامنے اچانک دم سے نکل آتی ہے. بھئی صحافت ہے, تہذیب کا کوئی دامن, پڑھائی لکھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں ہراساں کرنے, لوگوں کو بھڑکانے, ایسی بغیرتی بے شرمیوں, ماؤں بہنوں بیٹیوں پر حملہ کرتے ہیں. ایسے دلیر بنائے ہوئے انہوں نے. سوشل میڈیا پہ بھی ایسے کچھ بیٹھے ہوئے. پاکستان کے آئین قانون کو تو چھوڑے, دیکھیں معاشرے کا بھی ایک حصہ ہے. ہم خواتین کے بارے میں عام طور پہ اس طرح کی نہیں کرتے گفتگو, لیکن یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں, ان کی شکلوں پر اس لیے خدا نے لعنت بھیجی ہوئی ہے. مقصد ان کا ایک ہی ہے, اور اس چیز کو دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں, عوام تک خان کا پیغام نہ پہنچے. یہ اسی لیے سارا ڈائیورژن ہوتا ہے. انہیں زیادہ ویلیو نہ دیا کریں, ان کی بات ضرور کریں, اگنور کریں, لیکن خان کے پیغام پہ فوکس کریں. یہ تو بے نامی والدین کے بچے, یہ ہر دور میں نظر آئے. فاطمہ جناح پر انڈے بھی پھینکتے رہے, محترمہ بینظیر بھٹو کی تصویریں بھی گراتے رہے. ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح کے بغیرت مل جاتے ہیں. اب سوشل میڈیا پہ بھی موجود, اگنور کریں انہیں, نظر انداز کریں, اپنی موت آپ مار دیتے ہیں. یہ مار پیٹ, یہ حملہ, یہ چیزیں بالکل چھوڑ دیں. ان کو اگنور کرنے کا یہ ایک طریقہ, اور کوئی طریقہ نہیں. پرامن طریقے سے اپنی جدوجہد جاری رہی. اس کی وجہ میں آپ بتاؤں کہ مالکان اور یہ بڑی سخت مشکل میں خوفزدہ ہیں, یہ شدید خوف کا شکار ہے. عمران خان نے بھی کہا نا ڈرے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ڈرے ہوئے کیوں ہیں. ایک تو آج ریکوٹک سے سعودی عرب ہی نکل گیا ہے, یہ یاد رکھیں. اب وہ صرف رہ گیا ہے بیرک گولڈ کے پاس. SIFC میں لانے تھے پیسے, وہ چلے گئے. دوسرا آگے ریڈ لائن سر پہ, لوازمات سارے پورے ہو گئے, کسی بھی وقت لہر پاکستان میں آ سکتی ہے. میں آپ کو دلیل دیتا ہوں, یہ انقلاب کی دستک پڑوس تک پہنچ چکی ہے. دیکھیں پاکستان جیسے ملک نیپال میں آج آپ کو انقلاب نظر آ رہا ہے. نوجوان ذرا چیک کریں ویڈیو, سڑکوں پہ کس طرح نکلا. دنیا میں طاقت کا توازن بدل رہا ہے. یہ پوری دنیا میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں جو نوجوان طبقہ کھڑا ہو چکا ہے, اب یہ ہر ملک میں نظر آ رہا ہے. بر صغیر خاص طور پر ایشیا کی سیاست میں یہ حیرت انگیز تبدیلیاں ہیں. نوجوانوں کی طاقت, سوشل میڈیا کی طاقت اس وقت ریاست کو چیلنج کر رہی ہے. بڑی بڑی حکومتیں تسلیم کر رہی ہیں. عرب اسپرنگ آپ نے دیکھی تھی, اس کے بعد اب انڈونیشیا میں جو ہوا ابھی آپ نے دیکھا اس ہفتے میں, بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کا معاملہ آپ دیکھ چکے ہیں, سری لنکا کا اس خطے میں دیکھ چکے ہیں, جاپان کی وزیر اعظم کا استعفیٰ آپ دیکھ چکے ہیں. یہ جو انٹرنیشنل حالات ہیں, یہ فوجی مداخلت ہے خاص طور پہ. نوجوان انقلاب کے لیے تیار ہیں. نیپال کے نوجوان بچے اپنی فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سینے پہ گولیاں کھا رہے ہیں. 16 کے قریب بلکہ 19 کے قریب نوجوان وہاں جاں بحق ہو چکے ہیں, اور تقریباً 100 سے زیادہ زخمی. نیپال میں مظاہرے کھٹمنڈو سے شروع ہوئے, پورے ملک میں پھیل چکے ہیں. حالات کنٹرول سے باہر ہیں. فوج کو بلایا اور کرفیو لگایا گیا ہے. وجہ وہاں بھی میڈیا کا قانون بنایا گیا. یہ جس طرح آپ نے پیکا پاکستان میں دیکھا, وہاں جو قانون انہوں نے بنایا کہ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم کمپنیوں کو, 26 کے قریب پلیٹ فارم جس میں فیس بک, یوٹیوب, ٹویٹر, انسٹاگرام, واٹس ایپ, یہ سب پہ پابندی لگائی. حکومت نے کہا جی قومی خود مختاری کے خلاف کام کریں, قومی خود مختاری, اور ہمارے ملکی آئین کے تحت رجسٹر نہیں ہوتے. عوام سمجھ گئی آزادی ظاہر رائے پہ حملہ ہے. اور سوشل میڈیا آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں نوجوانوں کا راج ہے.
یہ عام لوگوں ان کے سیاستدانوں کے سیاسی رہنماؤں کے بچوں کی عیاشیاں، کرپشن، مینڈیٹ لوٹنا، بادشاہت، خاص طور پر فوج کی کرپشن. میں آپ کو بتاتا ہوں نیپال میں کیا ہے. یہ مین سٹریم میڈیا تو دکھا نہیں سکتا، وہ سرکاری طور پہ کنٹرول میں. لوگ مین سٹریم میڈیا دیکھتے ہی نہیں. پاکستان کی طرح بائیکاٹ ہے پوری دنیا میں. پاکستان والا حال نیپال میں بھی بالکل وہی ہے. وہاں بھی فوج کا عمل دخل اسی طرح ہے. آرمی چیف وہاں بھی کنگ میکر ہے. بادشاہت وہاں حقیقی معنوں میں بادشاہ وہاں موجود ہے، فوج اس کی وفادار ہے ہمیشہ، لیکن اصل طاقت آرمی چیف کے پاس. اب پاکستان اور نیپال کے حالات آپ اپنے سامنے رکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. آبادی کے اعتبار سے نیپال چھوٹا ملک ہے، مطلب 3 کروڑ کی آبادی ہے. پاکستان تو 24 کروڑ ہے. بادشاہت وہاں حقیقی طور پہ موجود ہے. یہاں نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز کی بادشاہت ہے. وہاں فوج کو سویلین کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کی گئی، جمہوری اصلاحات لانے کی کوشش کی گئی. اب فوج کی جو ڈپلومیسی ہے وہ نیپال کی خارجہ پالیسی میں، خاص طور پر بھارت اور چین کے تعلقات میں، جیسے پاکستان میں افغانستان، امریکہ کے، وہاں 2009 میں بادشاہ کو سربراہ بنانے کے لیے، جمہوریت سے ہٹانے کے لیے، وہ بادشاہ سے اسے فوجی سربراہ سے ہٹا لیا گیا. وزیر اعظم پشپا کمال نے 2009 میں آرمی چیف کو ہٹانے کی کوشش کی تو صدر نے اور آرمی چیف نے اسے فارغ کر دیا تھا. آرمی چیف کنٹرول کرتا ہے سب کچھ وہاں. اب نیپال کے اندرونی امن و امان میں وہاں ماؤ نواز باغیوں کی لڑائیاں بھی ہیں، سرحدی سیکورٹی کے معاملات بھی ہیں، لیکن کنٹرول آرمی چیف کے پاس ہے. پاکستان والا معاملہ، بلوچستان کے پی والا معاملہ. اب نیپال کی معیشت مکمل جو ہے وہ بھارت پر انحصار کرتی ہے. تیل گیس کے جو منصوبے ہیں، وہاں سے جو اشیاء ضروریات آتی ہیں. اب نیپال کی فوج اور بھارت کی فوج میں بڑا گہرا تعلق ہے. جو آرمی چیف بھارت کا ہے وہ نیپال کی آرمی کا اعزازی چیف ہوتا ہے. اسی طرح جو نیپال کا آرمی چیف ہے وہ بھارت کی فوج کا اعزازی چیف ہے. چین کا البتہ اس میں نیا بڑا اثر و رسوخ ہوا. انفراسٹرکچر پروجیکٹس، روڈ، ہائیڈرو پاور، سرمایہ کاری، BRI میں جیسے ہمارا سی پیک بیلٹ روڈ انیشیٹو، اس میں بھی شامل کیا. اب فوجی تعلقات بھی بڑے، ہتھیار بھی دینے شروع، ٹریننگ بھی دی، مالی امداد بھی دی. نیپال کو چین ایک کاؤنٹر کے طور پر بھارت کے طور پر بیلنس کے لیے دیکھتا ہے، جس طرح پاکستان کو ہندوستان کے مقابلے میں. فرق صرف یہ ہے نیپال کی جو سرحد ہے وہ بھارت کی طرف سے زیادہ جڑی ہے، اس لیے وہ چین کے کیمپ میں مکمل جا نہیں سکے. پاکستان کی سرحد چین کے ساتھ جڑی ہے، اس لیے معاملہ مختلف تھا. اب معاشی اعتبار سے دونوں ممالک کی معیشت دیکھیں تو وہاں نیپال پاکستان سے بہت بہتر ہے. 1 نیپالی روپیہ 2 روپے 20 پیسے کے برابر ہے. معیشت ان کی پاکستان کے مقابلے میں بڑا سائز میں نہیں ہے، لیکن زراعت میں، ریمیٹنس میں، سروسز میں ان کی آمدنی بہتر ہے. غربت وہاں پہ 10% ہے، جبکہ پاکستان میں 50% سے بھی زیادہ ہو چکی ہے. اب صنعتی شعبہ اور زراعت تو پاکستان میں مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. نیپال میں البتہ سروسز سیکٹر چل رہے ہیں، غربت وہاں کم ہے. پاکستان میں تو 30 سال ہم پیچھے چلے گئے، آج احسن اقبال نے تسلیم کر لیا. اب نوجوان وہاں پہ ہیں 42%، پاکستان میں ہیں 64%. یہ میں آپ کو بار بار یاد کرواتا ہوں کہ نیپال کی آبادی کا بڑا حصہ 16 سے 40 سال کے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان تک مشتمل ہے. یہ تقریباً 42% ہے. اب وہاں سوشل میڈیا استعمال نوجوان کرتے ہیں. اب نوجوانوں کی یہ پابندی جو لگانے کی کوشش کی گئی، نوجوانوں نے نہیں مانی. اور نیپال کی سیاست میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے 2 بلاکس ہیں، ایک نیپال کانگریس اور ایک کمیونسٹ پارٹی. وہاں بھی دونوں جماعتوں کے رہنما اپنے بچے، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان کو لاتے ہیں. فوج اور آرمی چیف وہاں پہ بھی کرپٹ ہیں. اچھا، وہاں بھی ڈیفنس ٹھیکوں میں، ہتھیاروں کی خریداری میں فوج نے باقاعدہ طور پر وہاں پاکستان کی طرح ٹریڈنگ ونگ بنایا ہوا، نیشنل آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے، جو زمینوں کو، ہاؤسنگ اسکیموں کو، کمرشل پروجیکٹس کو، مالی بدعنوانی کو، خفیہ ڈیلز کو گھیرتے ہیں. چین سے ہتھیار کی خرید و فروخت میں کمیشن جیب میں، اقوام متحدہ میں نیپال کی فوج جائے وہاں کا کمیشن جیب میں. تو ان فنڈز میں خرد برد 2 نمبری جو ہے وہ ساری سوشل میڈیا پہ عوام رکھتی ہے. اب نیپال میں براہ راست سیاست میں فوج کا قبضہ نہیں ہے، لیکن پاور بیک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خفیہ انداز میں کرپشن کرتے ہیں، خود کو محافظ بھی کہتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ نوجوان یہ کرپشن باہر رکھ دیتے ہیں، پھر خود مختاری خطرے میں آ جاتی ہے، جیسے پاکستان میں. اس کے نتیجے میں انہوں نے جو روکنے کی کوشش کی، آج پورا نیپال ڈیسٹیبلائز ہو چکا ہے. اب چین ہندوستان اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں بڑے غور سے. یہ بہت بڑا پاور شفٹ ہے، ایک طرف عوام ہے تو دوسری طرف فوج ہے، لیکن یہاں سے فوج کو نکلنا پڑے گا. اور یہ دیکھیں دنیا میں تسلیم شدہ سوشل میڈیا کی طاقت کا مظاہرہ ہے. جیسے آج اسٹیبلشمنٹ کا ایک ٹاؤٹ انصار عباسی کہہ رہا تھا کہ جی تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اتنا کامیاب اور مضبوط ہو گیا، اگر ان سے آپ نے بچنا ہے تو جسے خان پسند نہیں کرتا آپ اسے ناپسند کر لیں، جسے خان پسند کرتا ہے اسے آپ پسند کر لیں. یہی اس وقت حقیقت ہے. اور کیونکہ خان جیل میں قربانی دے رہے ہیں، پاکستان کا اصل کنگ میکر اڈیالہ جیل میں ہے، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سوائے عمران خان کے کوئی ادھر ادھر ہو 1 انچ بھی سوشل میڈیا سے اڑا دیتا ہے. یہ حکومتی لوگ ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہوں، کمپرومائز جن کے لیڈر ہوں، صحافی ہوں، جو بھی ہو، ورکر سپورٹر کا اتنا شعور ہے کہ وہ باریک سے باریک واردات آدھے گھنٹے میں پہچان لیتے ہیں. جن وارداتوں کو ہمیں سمجھنے میں 10 20 سال لگ گئی، اب آدھے گھنٹے میں پکڑی جاتی ہے. اسے شعور کہتے ہیں، آزادی کی تحریک کہتے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کے ٹولے کے لیے یہ انتشار ہے،
فتنہ پسندی ہے، گالم گلوچ ہے، بدتمیزی ہے، یہ سوشل میڈیا کی طاقت ہے جو پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ ان کا اس وقت کاروبار بند ہو چکا ہے مکمل طور پر. عوام ان کا بیانیہ نہیں خریدتے. وہ جاوید چودھری کی میں سن رہا تھا بڑی گھٹیا قسم کی ویڈیو کہ عمران خان جسے چھوئے نحوست کا شکار ہوتا ہے. چودھری صاحب سے پوچھیں 20 سال تک آپ پاکستان کے دانشور بنے تھے، آج آپ کی حالت یہ ہوگی کہ سانڈے کا تیل بیچنے پہ مجبور ہیں. اصل نحوست کا شکار آپ ہوئے ہیں. خان کو تو جس نے چھوا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. انہیں حق اور باطل کا فرق ہی نہیں پتا آج تک. ان کے اپنے گھر والے ان کو نہیں دیکھتے. اب بہرحال چھوڑنے کی اور نکل جاؤں گا. سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کی بات کرتا ہوں. 24 میں سے 20 جج نظر آئے. 4 جج آج اس میں سے آفیشیل تصویر میں نہیں تھے. منصور علی شاہ، عطر من اللہ، جسٹس عائشہ اور جسٹس منیب اختر یہ شامل نہیں تھے. ان چاروں نے خط لکھا. سپریم کورٹ کی جو رولز کی تجویز بنائی اجلاس میں، یہ غلط ہے. چیف جسٹس اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس طرح قواعد منظور نہیں کر سکتا. سرکولیشن ایک بھیج کے سارے بحث کے معاملے کو قواعد سے ہٹا کے نہیں کر سکتا، جس پر چاروں جج نے بڑا ٹکا کے جواب دیا. اور یہ عدلیہ کی تاریخ میں بڑا عجیب و غریب واقعہ کہ پیونی جج سینئر ترین ہے منصور علی شاہ، وہ موجود نہیں، جسٹس منیب موجود نہیں، جسٹس عائشہ عطر من اللہ ان کے بغیر اجلاس 20 کا. یہ وہی معاملہ کہ 2-4 بٹھا کے بھی گھر میں وہ ماؤں بہنوں نے خود ہی کاٹ پھاٹ کے کھا لیا. اسی طرح کا کام کیا، لیکن اس میں ان کی پوری دنیا میں عدلیہ کے حالات، پاکستان میں بھی آپ کو پتہ اس وقت بدنام ہے، دوسرے نمبر پہ ہیں کرپشن میں، اور دنیا میں تو ان کے جو حالات ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں. پاکستانی عدالتوں کو کہاں سمجھا جاتا ہے. جنرل جیا پارٹ 2 چل رہا ہے. لیکن ان تمام حالات میں اب یہ جو میں نے آپ کو نیپال کا بتایا اور پھر انڈونیشیا کا بتایا، یہ اسی طرح کا کوئی خدا نخواستہ واقعہ ایک چنگاری بننی ہے. یہ جو اڈیالہ جیل کے باہر حرکتیں کرتے ہیں، انہیں میرا مشورہ ہے کہ یہ چھوڑ دیں، ایسا نہ کریں، اور نہ کریں خان کے خاندان کے ساتھ زیادتی اور ظلم. جمہوری نظام میں لڑنے ہیں لوگ، انہیں اسی طرح پرامن لڑنے دیں. کہ یہ کہ خدا نخواستہ معاملہ نیپال والا ادھر نہ شروع ہو جائے، اور اس دفعہ ہوا تو معاملہ پتہ نہیں کدھر سے کدھر چلا جائے گا، کیونکہ ہندوستان بھی ساتھ موجود ہے اور وہ پورے خطے کی اور دنیا کی سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے. اللہ کرے انہیں عقل آ جائے. آج ٹیلی تھون بھی ہے. عمران ریاض، صابر شاکر اور سمینہ پاشا اور باقی ہارون رشید صاحب بھی ہیں، شاید اس میں اور بھی 2-3 دوست ہیں ہمارے سینئر صحافی. تو کوشش ٹیلی تھون میں ہوگی، اس میں بات چیت کرنی ہے، اس لیے ویڈیو اختتام کرتا ہوں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.